ظفر بہت ہی اچھا اور فرمانبردار بچہ تھا، مگر جب سے اس کو سالگرہ پر موبائل کا تحفہ ملا تھا وہ بہت لاپرواہ ہوتا جا رہا تھا۔ جیسے تیسرے کر کے اسکول چلا جاتا اور آ کر ہوم ورک نمٹا کر موبائل اٹھا لیتا اور رات تک گیم کھیلتا رہتا۔ ظفر کے والدین اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے مگر وہ ایک کان سے سنتا اور دوسرے کان سے نکال دیتا، پھر دوبارہ گیم کی دنیا میں کھو جاتا۔ ایک روز جب ظفر گھر آیا تو اس کی امی کی طبیعت کچھ خراب تھی، مگر وہ نظر انداز کر کے گیم کھیلنے بیٹھ گیا اور وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ شام کو جب ابو گھر آئے تو اس نے دیکھا کہ امی کے باعث بے ہوش ہو چکی ہے۔ یہ دیکھ کر ابو فوراً ہسپتال گئے اور جلدی میں ظفر کو گھر چھوڑ گئے۔ ظفر کے دل میں طرح طرح کے وسوسے آ رہے تھے۔ ظفر رو رو کر دعائیں مانگ رہا تھا، اس کو اپنا گیم اور دلچسپی سب بے معنی لگ رہے تھے۔ تب اس کو احساس ہوا کہ اصل قیمتی سرمایہ تو وہ وقت تھا جو اس نے اپنے والدین کے ساتھ گزارا، بے فکر اور خوشیوں سے بھرا ہوا۔ جب وہ ہر ویکنڈ اپنے والدین کے ساتھ پکنک پر جاتا تھا، یہ سوچتے ہوئے اس کی نظر دیوار پر لگی، اس تصویر پر پڑی جہاں وہ اپنے ابو کے کندھوں پر بیٹھا بے فکری سے پتنگ اڑا رہا تھا، اور یادگار لمحہ اس کی امی نے محفوظ کیا تھا۔ ظفر ان سوچوں میں گم ہی تھا کہ اچانک اس کا موبائل بج اٹھا۔ دوسری جانب ظفر کے والد تھے جو کہہ رہے تھے، بیٹا پریشانی کی کوئی بات نہیں، بس تمہاری امی کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی، ہم بس گھر ہی آ رہے ہیں۔ یہ سن کر ظفر نے اپنے آنسو کو پونچھے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس کو ایک اور موقع دیا، اس کی غلطی سدھرنے کا اور پچھتاوے سے بچا لیا۔ سدیس گاؤں کا بہت شریر لڑکا تھا۔ ایک دن سدیس نے گاؤں کے باہر ایک بہت ہرا بھرا درخت دیکھا جس پر بہت سارے پرندے آ کر بیٹھتے تھے۔ ایسے شرارت سوجھی وہ اس درخت کے پتے نوچ نوچ کر پھینکنے لگا۔ ایک بوڑھے آدمی نے اسے دیکھ لیا اور کہا، بیٹا یہ درخت نہ صرف ہمیں سایہ دیتا ہے بلکہ پرندوں کو بھی گھونسلے کی جگہ فراہم کرتا ہے، اسے نقصان پہنچا کر تم نہ صرف درخت بلکہ بہت سارے معصوم پرندوں کو بھی دکھ پہنچا رہے ہو۔ بوڑھے آدمی نے سدیس کو اتنے پیار سے سمجھایا کہ وہ شرمندہ ہو گیا۔ اسے احساس ہوا کہ اس کی شرارت سے کتنا برا اثر پڑے گا۔ سدیس نے کبھی کسی درخت یا جانور کو نقصان نہیں پہنچایا۔ وقت گزرنے کے ساتھ سدیس بڑا ہوا اور اس نے اپنے گاؤں میں ایک خوبصورت باغ لگانے کا فیصلہ کیا جہاں تمام پرندے اور جانور آزادی سے رہ سکتے ہیں۔ اس باغ کی وجہ سے گاؤں کے لوگوں کی زندگیوں میں بھی خوشیاں آئیں۔ سدیس نے اپنے گاؤں میں نہ صرف ایک خوبصورت باغ بنایا بلکہ اس نے اپنے گاؤں کے بچوں کو بھی فطرت کی حفاظت کے طریقے سکھائے۔ ان طریقوں پر عمل کرنے سے گاؤں کا ماحول بہتر ہو گیا۔ کچھ سال بعد سدیس کے گاؤں کو خوبصورتی کا ماحول دوستی پر قومی سطح پر تعریف ملی۔ دوسرے گاؤں والے بھی سدیس کے گاؤں کی مثال دیتے اور اپنے گاؤں میں ایسی ہی تبدیلیاں لانے کی کوشش کرتے۔ سدیس کا باغ اب گاؤں کی سب سے خوبصورت جگہ بن چکا تھا جہاں بچے اس باغ میں کھیلتے، بزرگ دھوپ میں بیٹھ کر چائے پیتے اور پرندے آزادی سے چہچہاتے تھے۔